बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपके इल्म में है कि इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को अनप्रेसिडेंटेड ऐसी आज़ादी जिसकी पहले कोई मिसाल नहीं मिलती वो आज़ादी देने जा रही है। और ये आज़ादी जो स्टेट बैंक को दी जा रही है इसकी शदीद ख्वाहिश IMF और वर्ल्ड बैंक की थी और बहुत अरसे से ये लोग कोशिश कर रहे थे। ये जो आलमी साहूकार मालियाती इदारे हैं जो गरीब ममालिक के वसाइल पे कब्ज़ा करते हैं, पहले उनको कर्ज़े देते हैं, फिर उनको कर्ज़ों के अंदर जकड़ के उनकी मईशत को जकड़ लेते हैं और फिर उनके अंदर पॉलिसीज़ को चेंज कराते हैं, उन पे इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल लाते हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल भी यही है। पाकिस्तान का जो स्टेट बैंक है उसको भी IMF की मुतालबे पे 6 अरब के जो डॉलर का लोन पाकिस्तान ले रहा है और ये लोन भी पाकिस्तान को 5-6 साल के अरसे में मिलना है। उसमें से तकरीबन 1 अरब मिल चुका है और उसके बाद स्टेट जो IMF था उसने मज़ीद कर्ज़ देने से इनकार कर दिया कि पहले हमारी शराइत को माना जाए और उन शराइत में ये था कि स्टेट बैंक को आज़ादी दी जाए। और उस आज़ादी को यहाँ पे जो लिखा गया है अनप्रेसिडेंटेड ऑटोनमी टू द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। और कहा यह गया कि ये जी हम इसलिए कर रहे हैं कि ताकि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन जब महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन इसमें यह है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को नहीं देखा जाएगा। और फिर इस चीज़ को सामने रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इमरान खान की हुकूमत ने एक बिल ड्राफ्ट किया है जिसका यहाँ पे ज़िक्र है कि 3-4 बिल हैं। इनमें से एक बिल है इनकम टैक्स सेकंड अमेंडमेंट एक्ट 2021। ये पेश होगा कि जो टैक्स एग्जम्पशन थी वो ख़त्म की जाएंगी। इसके अलावा स्टेट ओन एंटरप्राइजेस इनका एक बिल था, ये एक बिल पेश किया जा रहा है गवर्नेंस एंड ऑपरेशन। तो यहाँ पे जो हफीज़ शेख साहब हैं जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनकी स्टेट है वी विल टेक दीज बिल्स टू फास्ट ट्रैक लेजिस्लेशन। इसका मसला ये है, ये आपको पता होना चाहिए कि हफीज़ शेख जो कि जिसको सेनेटर बनाने की कोशिश की गई थी, अब वो कानूनी तौर पे या अखलाकी तौर पे कह लें कि हफीज़ शेख तो मज़ीद एडवाइज़र नहीं रह सकते या फाइनेंस मिनिस्टर नहीं रह सकते, लेकिन उसके बावजूद वो रह रहे हैं। अब वो जैसे कि आपको पता है कि ये हफीज़ शेख से नहीं आलमी मालियाती इदारों के मुलाजमत करते हैं, वहाँ पे होते हैं और जब इनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हायर करती है तो ये यहाँ पे आके फाइनेंस मिनिस्टर का काम शुरू कर देते हैं। फिर पाकिस्तान की इकानमी को बर्बाद करके यहाँ से चले जाते हैं, फिर दूसरी गवर्नमेंट आती है फिर उनको बुला लेती है। तो इस दफ़ा भी ये कह रहे हैं साहब कि वी विल टेक दीज बिल्स, लेकिन कि हेस्ट में है किसी न किसी तरीके से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को एक ऐसी ऑटोनमी दे दी जाए जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कोई रोल ना हो। और मीन के आप ये कह लें कि एक ऐसी ऑटोनमी जिसमें आप इनके गवर्नर से, डिप्टी गवर्नर से नहीं पूछ सकेंगे कि ये क्यों कोई एक पॉलिसी बनी है या उनका आप एहतसाब नहीं कर सकेंगे। जैसे कि एक पिछले दिनों आपको पता होगा हार्ट मनी का एक बहुत इशू चला कि गवर्नर साहब ने क्या किया कि आपने दोस्तों यारों को जो पूरी दुनिया में उनके पाए जाते हैं उनको बताया कि जी आप पाकिस्तान में पैसा फेंकें, हमें पैसा चाहिए। और हाई इंटरेस्ट रेट क्या दे दिया, 13 to 14% उनको सूद का रेट दिया कि लेट्स सपोज आप $100 देते हैं तो हम आपको 114 वापस करेंगे। इस तरह उन्होंने अपने दोस्तों यारों से यहाँ पे लोन लिए। फिर लोन लेके क्या हुआ कि अब उसको जो रिटर्न करना है वो तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने करना था, पाकिस्तान ने उसको रिटर्न करना मीन या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं तो आप कह लें पीपल ऑफ पाकिस्तान ने करना है। कैसे कि लेट्स सपोज जब हमने कर्ज़ लिया, पाकिस्तान ने कर लिया, तो उसका पूरा करने के लिए क्या होगा कि अवाम पे ही टैक्स लगेंगे, अवाम से ही पैसा पूरा किया जाएगा। और इसके अलावा इसमें ये भी कहा गया, ये जो कानून है जो बनाने की कोशिश, अब ये देखें ये इस दफ़ा एक्ट नहीं लाए। एक्ट तो ये होता है कि कुछ अरसे बाद जो प्रेसिडेंशियल वो ऑर्डिनेंस होता है, सॉरी प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस, तो कुछ अरसे बाद वो ख़त्म हो जाता है, उसकी महदूद मुद्दत होती है।
IMF کی یہ کوشش ہے کہ ایک قانون سازی کر دی جائے جو پرماننٹ ہو، پھر اس کو چینج نہ کیا جا سکے. مین کہ موجودہ گورنمنٹ تو لازمی بات ہے وہ تو ان کے بالکل کنٹرول میں ہے، یہ تو چینج نہیں کرے گی. میں بھی آنے والی گورنمنٹس پہ دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں. اب ان کے تو ہمیں جو 1.25 سال رہتے ہیں وہ برداشت کرنا پڑے گا. تو اس ایکٹ میں ایک اور جو چیز ہے کہ جو گورنر کی مدت تھی، مدت ملازمت، کیونکہ یہ گورنر، یہ ذہن میں رکھیے گیا کہ آنے والے دنوں میں جو گورنر ہمارے پاس آئیں گے، ابھی بھی جو گورنر ہے وہ IMF کا ہے، آنے والے گورنر بھی IMF کا ہی ہوگا، کیونکہ ان کی یہ شرائط ہیں کہ ہماری مرضی سے ہوگا جب وہ جس کو چاہیں گے. اور جیسے کہ آپ نے ارشاد حسن خان صاحب جو کہ پہلے فائنانس منسٹر رہے ہیں اور ناسر یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، بہت اچھے ایک ماہر معاشیات ہیں، تو انہوں نے یہ بات کی ہے کہ یہ لوگ وہیں سے اٹھائے جائیں گے اور یہ پوری لابنگ کرتے ہیں، یہ ہر جگہ پہ اپنے بندے بٹھاتے ہیں، ہر ادارے میں بندے بٹھاتے ہیں، پھر پوری لابنگ کرتے ہیں. IMF نے اپنے بندے بٹھائے حکومت کے اندر، جگہ جگہ پہ جہاں پالیسی سازی ہونی تھی، جہاں فیصلے ہونے تھے، انہوں نے وہاں اپنے بندے بٹھائے، بندے بٹھا کے کیا کہتے ہیں کہ پوری ایک لابنگ کی پوری منصوبہ بندی کی کہ کس طرح اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو گورنمنٹ آف پاکستان کے اختیار سے باہر نکالا جائے. اور اس کے لیے پھر دوسری طرف ماشاءاللہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کی جو ان کا کیا کہتے ہیں کہ کمزوریاں ہیں، ان کی انتظامی کمزوریاں ہیں، چیزوں کو نہ سمجھنے کی کمزوری ہیں اور کیپیسٹی نہیں ہے اتنی چیزوں کو سمجھنے کی. تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ اب یہ جو بل ہے جس کے بارے میں ابھی میں آپ سے یہاں بات کر رہا ہوں، یہ بل کابینہ کے اندر 5-6 منٹ ڈسکس ہوا اور اس کے بعد صاحب نے اس کو واٹس ایپ پہ اپروول دے دی کہ ٹھیک ہے جی آپ کی کابینہ کی طرف سے یہ اپروو ہو گیا. اب یہ اسمبلی میں آئے گا. اسمبلی میں بھی جیسے کہ حکومت کی اکثریت ہے تو خطرہ یہی ہے، خدشہ یہی ہے کہ یہ لوگ جو ہمارے MNAs ہیں وہ تو اس چیز کو پڑھیں گی نہیں، نہ انہیں پتہ ہے کہ یہ اس کی کیا کیا آگے امپلیکیشنز ہیں، کیا کیا مسائل پاکستان کے لا سکتے ہیں. مثلا اب جو یہ لاء کہتا ہے یا یہ اگر لاء بن جاتا ہے تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان گورنمنٹ آف پاکستان کو کوئی لون نہیں دے گا، گورنمنٹ آف پاکستان کی جو ضروریات ہیں ان کو پیسہ پورا کرنے کے لیے پیسہ نہیں دے گا، سیلریز کے لیے پیسہ نہیں دے گا. ایون اگر صورتحال ایسی پیش آتی ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو اپنے ڈیفنس ایکسپینڈیچر کے لیے پیسہ چاہیے تو اس وقت بھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان یہ کہے گا جی ہم نے پہلے قرضہ اتارنا ہے، ہم نے قرضہ دینا ہے، سب سے پہلے قرضہ ہے، اس سے کچھ بچ گیا تو پھر ہم آپ کو دیکھیں گے، آپ کا دفاع بھی ضروری ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو آزاد کر کے IMF کے کنٹرول میں دینے سے یہ ہوگا کہ پاکستان کے دفاع پہ بھی اثر ہوگا. اور یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت پاکستان نے اپنے دفاعی اخراجات کم کیے ہیں. کشمیر پہ ہم پیچھے ہٹ گئے ہیں. کیوں ہٹ گئے ہیں؟ کشمیر پہ اس لیے پیچھے ہٹ گئے ہیں کہ ہماری فائنینشیل کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو فیس کر سکیں. پھر انفارچونیٹلی جس بندے کو اسٹیبلشمنٹ آگے لائی کہ نواز شریف کو ہٹا کے اس کے، آف کورس ہم بھی نہیں چاہتے تھے نواز شریف، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کی کاسٹ یا اس کی قیمت ملک کی سلامتی ہو. ہمیں یہ یاد ہے کہ جب نواز شریف کی حکومت تھی تو اسٹیبلشمنٹ نے بائی ہوکس اور بائی کروکس اس سے پیسے نکلوائے، سوات آپریشن کے لیے، سب کے لیے سارے ایکسپینڈیچر پورے کرائے اور گورنمنٹ نے جیسے جیسے تمام اخراجات پورے کیے اور الحمدللہ ملٹری نے ان آپریشنز کے ذریعے ملک میں امن قائم کیا. لیکن کیا ہوا کہ جب یہ نااہل شخص ہمارے سروں پہ مسلط کیا گیا اور مسلط کرنے والے بھی اسٹیبلشمنٹ والے تھے انفارچونیٹلی، تو کیا ہوا کہ اب جو اخراجات ان کو چاہیے تھے، ضروری بھی تھے، ان کو بھی کٹ کرنا مین کہ ہمیں اپنے دفاعی اخراجات پہ کمپرومائز کرنا پڑا. اور کمپرومائز اس لیے کرنا پڑا کہ جس بندے کو یہ خود لائے تھے وہ بندہ ان چیزوں کو سنبھال نہیں سکا. تو بہرحال جو بات میں کہہ رہا تھا کہ گورنر صاحب کی جو اب وہ 5 سال کے لیے ہوں گے اور مکمل فری ہوں گے، کسی کے انڈر نہیں ہوں گے. یہاں پہ ایک لکھا ہے، میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں. دی گورنر، بورڈ آف ڈائریکٹرز اور ڈپٹی گورنرز and the member of the monetary policy officers and employees of the state bank would be protected against any suit, prosecution or any other legal proceedings, including for the damage for any act of commission or omission done in exercise or performance of any function
پاور اور ڈیوٹی. ٹھیک ہے. اور ایک اور یہاں پہ جو اسپیشل ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دی گورنر, ڈپٹی گورنرز, ڈائریکٹرز, members of any board committee and monetary policy committee, officers and employees of the bank shall not be liable in their personal capacity for any act of commission or omission done in their official capacity in good faith, and they would also be exempted from National Accountability Bureau and Federal Investigation Agency. مین کہ آپ کا نیب, آپ کی ایف آئی اے ان سے پوچھ بھی نہیں سکتے کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے. اور اسی طرح سے دی اسٹیٹ بینک ول ناٹ گارنٹی اینی لون, ایڈوانس اور انویسٹمنٹ انٹر ان ٹو بائی دی گورنمنٹ اور اٹس اینٹیٹیز. مین کہ جہاں پہ گورنمنٹ کہیں انویسٹمنٹ کرنا چاہتی ہے, لون لینا چاہتی ہے, تو وہاں پہ بھی آپ کا اسٹیٹ بینک گورنمنٹ کو پیسہ نہیں دے گا. تو بہرحال یہاں پہ بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں, مختصر کرتے ہیں, بات کافی لمبی ہو گئی ہے. کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو آزادی ہونی چاہیے, لیکن وہ آزادی ود ان کنٹری ہے. لیٹس سپوز جیسے ہمارا الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے, وہ ایک اٹانومس باڈی ہے اور آئینی باڈی ہے جو کہ ایک آزاد باڈی ہوتی ہے, وہ اپنے فیصلہ سازی میں آزاد ہوتی ہے. اسی طرح سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو آزاد ہونا چاہیے. آف کورس اس کو سیاستدانوں کے ساتھ, کرپٹ سیاستدانوں کے اثر و رسوخ کے اندر نہیں ہونا چاہیے. ایسے سیاستدان جو اپنے مفادات کے لیے گورنمنٹ میں پہنچتے ہیں اور پھر ان بینکس کو اپنے مفادات کے لیے یوز کرتے ہیں, آف کورس ان کے اختیار میں نہیں ہونا چاہیے. لیکن کیا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو گورنمنٹ آف پاکستان, اسٹیٹ آف پاکستان کے انڈر, اس کے رولز کے اندر, نہ کہ اس کے جو امپلائیز ہیں, نہ کہ اس کے گورنرز جو ہیں وہ باہر سے ہم پہ واسرائے آئی ایم ایف بن کے آ جائیں. ٹھیک ہے. آئی ایم ایف کا ایک واسرائے ہے, وہ آتا ہے یہاں پہ 5 سال عیاشی کرے گا, جو بھی پالیسی بنائے گا وہ اپنا پیسہ نکالنا چاہتے ہیں, وہ اپنا پورا کرنا چاہتے ہیں, اور اس کا خمیازہ کس کو بھگتنا ہے؟ اس کا خمیازہ پاکستان کی عوام کو بھگتنا ہے. ہم نے ٹیکس دینے, ہم پہ ٹیکس, پہلے بھی آپ کو پتہ ہے بجلی کی ماشاءاللہ قیمت 30-34 روپے یونٹ ہونے والی ہے, پیٹرول بڑھے گا, باقی آپ کے جو ایگزمپشنز ہیں آپ کو پتہ ہے, چینی, گندم, آٹا, یہ ساری چیزیں بڑھ رہی ہیں. وجہ کیا ہے کہ ٹیکسز بڑھتے جا رہے ہیں. جب ٹیکسز بڑھتے جا رہے ہیں تو اس پہ انفلیشن ہوتی جا رہی ہے اور پے آپ کر رہے ہیں. دوسرے نمبر پہ اسٹیٹ آف پاکستان کرے گی. لیٹ سپوز کہیں پہ دفاعی ضروریات یا مسائل آ جاتے ہیں اور اس وقت اسٹیٹ آف پاکستان کے پاس ایکسپینڈیچر نہیں ہوں گے, اسٹیٹ بینک آف پاکستان آپ کو کچھ نہیں دے گا ان ایکسپینڈیچرز کے لیے. ٹھیک ہے. پھر کیا کرے گی گورنمنٹ آف پاکستان؟ بھیک مانگے گی, پھر کہیں اور سے لون لے گی, کسی اور ملک سے لے گی یا پرائیویٹ بینک سے لے گی, تو یہ صورتحال بن جائے گی. تو اس لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی اٹانومی انٹرنیشنل لیول پہ دے دینا کہ باہر کے لوگ اس کو کنٹرول کریں, تو یہ پاکستان کے ساتھ غداری کے زمرے میں میری نظر میں آتا ہے. ایسے لوگ جو ہے نا یہ پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کرنے والے ہیں. یہ اپنا بیگ, یہ ملازمت کرنے آتے ہیں, اپنا بیگ اٹھائیں گے, اٹھا کے چلے جائیں گے, اور بھگتے گا کون؟ پاکستان بھگتے گا. اس وقت ہماری اکانومی, ہمارے معاملات, ہماری جو معیشت ہے وہ نیچے ہی جا رہی ہے. اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ہماری جو پالیسی ساز ہیں وہ پالیسی سازی ان کی ایسی ہے کہ وہاں پہ ہم نے ساری کی ساری اپنی معیشت کو قرض پہ رکھا ہوا ہے, قرض لے رہے ہیں اور قرض پہ چل رہے ہیں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا فیصلہ انتہائی برا ہے, اور اس فیصلے کے نتیجے میں پاکستان کی جو سلامتی ہے پاکستان, اس میں مزید کمزوری آئے گی. اس میں ایک اور بڑی اہم بات ہے جو میں بتاتا چلوں کہ پاکستان میں بہت سارے ایسے سیکریٹ انفارمیشن ہوتی ہیں کہ کہاں سے ہم نے کیا لیے ہوا ہے, کس کو کیا دیا ہوا ہے مالی طور پہ, کچھ اسٹیٹ سیکریٹس ہوتے ہیں. اس قانون کے آنے کے بعد اسٹیٹ بینک آف پاکستان یہ اوبلائج ہوگا کہ جو اس سے آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک جو بھی انفارمیشن مانگے گا وہ دے گا, چاہے وہ سیکریٹ ہے یا کلاسیفائڈ ہے یا نان کلاسیفائڈ ہے, اسٹیٹ بینک ان کو یہ انفارمیشن دے گا. جیسے اب ہم دیکھ لیں ہمارا 80s میں ہم نے اپنا نیوکلیئر پروگرام ڈیولپ کیا, ہم نے کیسے کیا, کہاں سے آیا, کیا گیا, تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. یہ ہماری کلاسیفائڈ انفارمیشنز ہیں.
तो इन इंफॉर्मेशन को भी अब आप लीक आउट कर रहे हैं। अगरचे हम जानते हैं कि पाकिस्तान में ऐसे लोग बहुत पाए गए हैं जिन्होंने पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन को लीक आउट किया, जो बैरूनी एजेंडों पे काम करते रहे, जिनको डॉलर मिलते थे, वो मुलाजिम उनके होते थे और काम पाकिस्तान में करते थे। लेकिन यहाँ पे इस कानून के ज़रिए हम कानूनी तौर पे कर रहे हैं, ठीक है। पहले तो ये था कि वो हम गैर कानूनी कहते थे कि जी फ़लाँ बंदे ने इंफॉर्मेशन लीक आउट कर दी, लेकिन अब क्या है कि कानूनी तौर पर ही देंगे। और साथ ये भी मेंशन है कि किसी और इदारे को भी अगर ये IMF या वर्ल्ड बैंक आपको कहते हैं तो आप इंफॉर्मेशन किसी और इंटरनेशनल बॉडी को भी देने के उस पे ज़िम्मेदारी हो गया, आप ये दें। तो इसलिए ये कानून जल्दी में बनाया जा रहा है। पाकिस्तान के जो ब्रॉडर या वसी तर मुफाद है उसके ख़िलाफ़ बनाया जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं इस पे सोचना चाहिए कि हम पाकिस्तान के फ्यूचर को किस तरफ लेके जा रहे हैं। हम अपने वक्ती मुफादात के लिए 2, 4, 6 साल की हुकूमत के लिए स्टेट ऑफ पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान को क्यों कमज़ोर कर रहे हैं। खुदारा आंखें खोलें और 22-23 करोड़ के इस मुल्क को खेल ना बनाएं। अपने मुफादात के लिए कौम को ना बेचें। इसी मैसेज के साथ मैं आज आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह फिर हाज़िर होऊंगा किसी नए मौजू के साथ।